السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نئی اور دلچسپ سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم قیامت کی نشانیوں کو مرحلہ وار بیان کریں گے۔ ہر قسط میں ایک نشانی پر بات ہوگی اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات پیش کی جائیں گی۔ بہت سی ایسی باتیں بھی سامنے آئیں گی جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوں، کیونکہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اکثر غلط فہمیاں اور افواہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی۔ یعنی حدیث پاک میں آیا ہے کہ ٹڈی قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گی، گویا دنیا سے بالکل غائب ہو جائے گی۔ جیسے حدیثوں میں قیامت کی کئی اور نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں: دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، انگریزی میں گوگ اینڈ میگوگ، دابت الارض کا ظاہر ہونا۔ اسی طرح ٹڈیوں کا دنیا سے مکمل ختم ہو جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کی اس پہلی قسط میں ہم بات کریں گے ٹڈی کے بارے میں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ ٹڈی کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں آیا ہے، اور قیامت سے پہلے ٹڈی کے حوالے سے کیا ہوگا۔ قرآن میں ٹڈی کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹڈیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ القمر آیت 7 میں فرمایا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں، کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آسمان پر بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگ بڑی تعداد میں قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ قرآن پاک میں ٹڈیوں کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے کا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا تھا۔ بعد میں وہ جادوگر ایمان لے آئے اور ایسے پختہ ایمان والے بنے کہ فرعون کی دھمکیاں بھی انہیں ایمان سے نہ ہٹا سکیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے کہا، ہمیں کوئی نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ سورۃ الشعراء۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم اپنی سرکشی پر قائم رہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون اور اس کی قوم زمین میں بہت سرکش ہو گئے ہیں، ان پر ایسا عذاب بھیج جو ان کے لیے سزا اور آنے والی قوموں کے لیے عبرت بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، سیاہ بادل چھا گئے اور زبردست بارش شروع ہو گئی۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ گلے تک پانی میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہیں آیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب منظر تھا۔ فرعون اور اس کی قوم گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، آپ دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور طوفان ختم ہو گیا۔ ٹڈیما کا عذاب، زمین سرسبز ہو گئی، کھیتیاں لہلہانے لگیں، لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈیوں نے کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، یہاں تک کہ گھروں کے دروازے اور لکڑی، سب کچھ کھا لیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ ٹڈی کے بارے میں حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردار، مچھلی، ٹڈی، اور 2 خون، کلیجی، تلی۔ ٹڈی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سال ایسا آیا کہ ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ آپ بہت پریشان ہوئے اور مختلف علاقوں میں سوار بھیجے تاکہ معلوم کریں کہ کہیں ٹڈیاں موجود ہیں یا نہیں۔
آخر ایک شخص یمن سے مٹھی بھر ٹڈیاں لے آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوقات پیدا کی، 600 سمندر میں، 400 خشکی میں، اور سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگی۔ جب ٹڈی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی، بالکل ایسے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹڈیاں موجود ہیں، قیامت کی یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ناظرین، ہم اس سیریز میں قیامت کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کون سی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ قیامت کے دن ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔